اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عنوان سے فرمایا ہے۔ اس عنوان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا۔ محمد الرسول اللہ کی اہمیت صلی اللہ علیہ وسلم دین میں ہمیشہ رہی ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے، میرا یہ خیال نہیں۔ اللہ پاک نے جو تھوڑی زیادہ سمجھ دین کی عطا فرمائی ہے اور خیرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے پاک کے صدقے سے ملی ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ بنیاد دین اور ایمان کی لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ خود لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔ محمد رسول اللہ خود لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔ اس میں شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ پہلے ہے، اس لیے کہ اللہ کی توحید کا ذکر ہے اور اللہ کی شان اونچی ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے برگزیدہ بندے، محبوب اور رسول ہیں، تو حضور کا درجہ تو اللہ کے بعد ہی آتا ہے نا، بعد از خدا بزرگ ہوئی، قصہ مختصر۔ تو اس حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ذکر پہلے آیا، اس لیے ہم توحید کو پہلے رکھتے ہیں اور رسالت کو بعد میں۔ تو توحید کا پہلے رکھنا اور رسالت کا بعد میں رکھنا یہ مرتبے کے فرق کی وجہ سے ہے۔ اس سے یہ اخذ نہیں ہوتا کہ ایمان کی اصل اور ایمان کی بنیاد اور عقیدے اور دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، نہیں، بنیاد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ بنیاد کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی عمارت کی بنیاد وہ حصہ ہوتا ہے جہاں سے عمارت اور تعمیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ کھدائی کرتے ہیں، فاؤنڈیشنز بناتے ہیں، تو بجری ڈالیں، سیمنٹ ڈالیں، مٹی ڈالیں، اینٹیں لگائیں، پتھر لگائیں، تو ایک سرٹن لیول تک فاؤنڈیشن تک آپ لاتے ہیں اور اس پر اس عمارت کو کھڑا کرتے ہیں۔ مقصود یہی ہوتا ہے، اس عمارت کو بنانا۔ مقصود عمارت کو بنانا ہوتا ہے اور اس عمارت میں رہنا ہوتا ہے، مگر عمارت کھڑی ایک بنیاد پر ہوتی ہے، تو اس لیے اس بنیاد کی حیثیت گویا عمارت کی اساس کی، اسی سے بنیاد کا لفظ پڑا ہے۔ اب جب ہم توحید اور رسالت کا باہمی تعلق دیکھتے ہیں تو رسالت توحید کی بنیاد ہے۔ اب ایک نئی بات ہے لوگوں کی سمجھ میں، کئیوں کی سمجھ میں نہیں آتی، مگر آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، آپ سن لیں گے، سمجھ آ جائے گی۔ تو رسالت توحید کی بنیاد ہے، اس لیے کہ توحید ہمارے ایمان کی عمارت ہے۔ توحید ہمارے ایمان کی عمارت ہے، دین ہماری عمارت ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی عمارت کو رسالت محمدی کی بنیاد پر کھڑا کیا ہے۔ اپنی توحید کی عمارت کو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر کھڑا کیا ہے۔ کیسے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حکم دیا اور فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا اور لوگوں کو میری توحید کی دعوت دے، تو پہلا اجتماع جو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جلسہ عام پہلا جو مکہ کی سرزمین پہ کیا، وہ کوہ صفا کے دامن میں تھا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اور آپ نے بچپن سے ہی یہ واقعہ پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا اپنے اساتذہ سے اور علماء سے اور خطباء سے بھی سنتے چلے آئے ہوں گے، مگر اس سے جو چیز میں اخذ کرنا چاہتا ہوں ادھر توجہ عام طور پہ نہیں کی جاتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
قریش مکہ کو اور کفار و مشرکین کو جمع کیا کوہ صفا کے دامن میں، اور جمع کر کے ان سے فرمایا کہ تم جو 360 بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ جھوٹ ہے، لغو ہے، باطل ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ یہ دعوت تھی، یہ توحید ایک دعوت تھی۔ فرمایا عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، تم اللہ کی عبادت کرو اور ان بتوں کو چھوڑ دو۔ اب قریش مکہ نے اور کفار و مشرکین نے سوال کیا، بھی یہ جو بت ہیں ہم تو انہیں خدا سمجھتے ہیں، ہم نے بنائے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ہم ان سے کلام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری باتیں سن بھی رہے ہیں اور ہمارے کام کرتے ہیں، تو یہ پیکرانے محسوس ہیں، یعنی فزیبل اور ویزیبل اور پرسیپٹیبل وجود رکھتے ہیں، نظر آتے ہیں اور ان کا فزیکل وجود ہے اور ان کا ویزیبل ہے، دکھائی دیتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں آپ، اور سمجھ بھی آتی ہے۔ آپ ایک ایسے اللہ کی توحید اور وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں جو نظر بھی نہیں آتا اور اس کو ہم سن بھی نہیں سکتے اور اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اسے اپنے سامنے بھی نہیں بٹھا سکتے، ہم اس سے مل بھی نہیں سکتے، اور عقل سے سمجھنا چاہیں تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تو سمجھ میں نہیں آتا، اور جو سمجھ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ جو سمجھ میں آ جائے تو سمجھ میں تو وہی حقیقت آتی ہے جس حقیقت پر ہماری عقل حاوی ہو گئی، جو حقیقت ہمارے ادراک میں سما گئی وہ سمجھ میں آ گئی۔ تو جو ادراک میں سما گئی تو ادراک تو ہمارا اور ہماری سمجھ اور عقل اس پر محیط ہو گئی، ہم نے اس کا احاطہ کر لیا اپنے فہم و ادراک سے۔ تو انسانی عقل جس کا احاطہ کر لے وہ خدا کیسے ہو گیا؟ اس لیے وہ تو سمجھ بھی نہیں آتا، تو نظر بھی نہیں آتا، سنائی بھی نہیں دیتا، ہم کیسے مان لیں؟ یہ کفار و مشرکین کا ایک سوال تھا اور بنیادی سوال تھا۔ تو آپ نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کی ہونے کی کوئی گواہی، کوئی ثبوت، کوئی اس دعوے کی دلیل، کوئی بنیاد کچھ تو ہو۔ اس کے ایک ہونے کو جو ماننا ہے یہ دعویٰ ہے اس کی توحید کا، تو کس بنیاد پر مان لیں؟ کس بنیاد پر مان لیں؟ کس اساس پر مان لیں؟ کس شہادت، گواہی اور کس دلیل سے مان لیں؟ بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ تو ہم اس دعوے پر بنیاد مانگتے ہیں، میں نے تو تیرے فرمان پر دعویٰ دے دیا کہ اللہ ایک ہے، اس پر ایمان لاؤ، اب یہ کہتے ہیں اس کی کوئی بنیاد فراہم کریں، اس کا کوئی ثبوت دیں، اس کی کوئی گواہی دیں۔ تو کیا گواہی پیش کروں اور کیا بنیاد ان کے سامنے رکھوں اس دعوے کی صداقت کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو معجزات بھی بھیج سکتا تھا، بے چاند کو ٹکڑے کر کے ان کو دکھا دے، سورج پلٹا کے دکھا دے، پتھروں سے کلمہ پڑھا لیں، مردوں سے کلمہ پڑھا لیں، درختوں سے میری شہادت اگلوا لیں۔ تو چاہتا تو گواہیاں تو بڑی ہو سکتی تھی، مگر اللہ پاک نے فرمایا نہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری توحید کے دعوے کی بنیاد جو مانگ رہے ہیں، تو ان سے یوں فرما کہ اللہ کی توحید کا جو دعویٰ پیش کیا ہے میں اپنی زندگی اس کے لیے ثبوت اور بنیاد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں اللہ کے ہوں، فرمایا میرے محبوب آپ اللہ کے ہونے پر اپنے ہونے کو گواہی پیش کر دو، سبحان اللہ۔ اللہ کے ہونے پر اپنا ہونا گواہی کے طور پہ پیش کر دو، اور فرما دو اس دعوے کے لیے میں اپنی زندگی کو، اپنی سیرت کو، اپنی حیات کو اور اپنی شخصیت کو تمہارے سامنے اس دعوے کی بنیاد پیش کرتا ہوں۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے 40 برس کی زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، تم عقل استعمال کرو، سوچو سمجھو، دیکھو۔ اگر تم نے خدا کو نہیں دیکھا تو مجھے تو دیکھا ہے، اس کو نہیں سنا تو مجھے تو سن رہے ہو، اس کو نہیں سمجھا تو میری 40 برس کی زندگی تمہارے سامنے ہے، اس کو تو سمجھ رہے ہو۔ غور کر لو، اگر میں قابل قبول ہوں تو اللہ کو مان لو، اگر میں قابل قبول ہوں تو اللہ کو مان لو، اور اگر میری زندگی میں اور میری حیات میں اور سیرت میں کوئی نقص اور جول نظر آتا ہے تو اس کے ماننے سے بھی انکار کر دو۔ تو حضور علیہ السلام نے
اپنی حیات طیبہ کو اللہ کو ایک منوانے کی بنیاد کے طور پہ پیش کرتی ہے، دلیل کے طور پہ پیش کرتی ہے، ثبوت کے طور پہ پیش کرتی ہے، گواہی کے طور پہ پیش کرتی ہے۔ اب اس پر یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے ایک بڑی اہم تاریخی بات اس موقع پر وہ فرمائی تھی۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا تھا اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ کر دے گا تو مان لو گے؟ یہ بات آپ نے سن رکھی ہے نا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کافروں نے، مشرکوں نے کہا مان لیں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لشکر کو کیسے مان لو گے؟ تم نے تو وہ بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں بتاؤں گا کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، حملہ کر دے گا، تو تم نے تو وہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، کیسے مان لو گے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ جواب میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ویسے وہ بچہ بچہ جانتا ہے، مگر اس جواب کے اندر حقیقت کیا ہے اس پر توجہ نہیں۔ انہوں نے کہا اس لیے مان لیں گے کہ آپ کو سچا مانتے ہیں، آپ صادق و امین ہیں، آپ صادق و امین ہیں، آپ کو ہم نے سچا جانا ہے، تو آپ کے سچے ہونے کی بنیاد پر اس لشکر کا ہونا مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میری سچائی کی بنیاد پر اس لشکر کا حملہ ماننے کو تیار ہو، لشکر کا وجود ماننے کو تیار ہو، تو میری ہی سچائی کی بنیاد پر یہ بھی مان لو کہ خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی تو خبر میں ہی دے رہا ہوں، یہ خبر بھی تو جیسے لشکر کی آمد کی خبر میں دے رہا ہوں اور تم مان رہے ہو میری سچائی اور صداقت کی بنیاد پر، تو خدا کے ہونے کی خبر بھی مان لو میری ہی سچائی کی بنیاد پر۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا من قبل ہی، کیا؟ نبوت و رسالت کا دور، یعنی امت کے لیے اعلان نبوت آج ہو رہا ہے اور رسالت کا اعلان آج ہو رہا ہے، اور اس کے لیے دلیل کیا پیش کی جا رہی ہے؟ وہ 40 برس جو اعلان نبوت سے پہلے اس معاشرے میں حضور علیہ السلام بسر فرما چکی ہے، جو 40 برس کی زندگی پہلے بسر ہو چکی تھی، اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ من قبل ہی، جو میں نے عمر پہلی گزاری ہے اس کو دیکھ لو، اگر وہ مضبوط اور مستحکم ہے اور اس میں کوئی کمی کجی اور جھول اور نقص اور عیب نہیں ہے، تو پھر 40 برس کے بعد آج جو دعویٰ تمہارے سامنے کر رہا ہوں اس کو بھی مان لو۔ اب جنہوں نے حضور علیہ السلام کی اس حیات طیبہ کو مضبوط اور مستحکم مان لیا، ان کے ایمان کی عمارت بھی کھڑی ہو گئی، ان کو دین بھی مل گیا، ایمان بھی مل گیا، عقیدہ بھی مل گیا، توحید بھی مل گئی، قرآن بھی، سب کچھ مل گیا۔ اور جن کو اس ذات پاک میں اور ان کی سیرت طیبہ میں کوئی نقص اور عیب معاذ اللہ محسوس ہوا، اور جنہوں نے اسے بلائنڈ فیتھ کی حد تک ماننے سے انکار کر دیا، وہ آج تک خدا کو بھی نہیں مان سکے۔ تو اللہ رب العزت نے خود کو منوایا حضور علیہ السلام کے ذریعے سے، خود کو منوایا سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اور حضور کی رسالت منوائی آپ کی سیرت کے ذریعے سے، رسالت منوائی شخصی سیرت کے ذریعے سے، تو شخصی سیرت کی بنیاد پر رسالت کی عمارت کھڑی کی، شخصی 40 برس پر مشتمل شخصی سیرت محمدی کی بنیاد پر رسالت محمدی کی عمارت کھڑی کی، اور رسالت محمدی کی بنیاد پر اپنی توحید کی عمارت کھڑی کی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ سبحان اللہ۔ یہ اصول۔ اب اس کا انکار اگر کوئی کرے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ بات 2 + 2 4 کی طرح صاف۔ سبحان۔ حضور علیہ السلام کی شخصیت کی بنیاد پر، کیا؟ وہ جو 40 برس کے نتیجے میں شخصیت مبارکہ سامنے آئی تھی، حیات طیبہ، سیرت مبارکہ، وہ آپ کی صداقت، وہ آپ کی امانت، وہ شام کے سفر، وہ تجارتوں کی امانت دار ہونا، وہ امین ہونا، وہ صادق ہونا، وہ خلیق ہونا، وہ بوڑھی عورتوں غریبوں کے بوجھ اٹھانے والا ہونا، وہ دوسروں کے دکھ بانٹنے والا ہونا، وعدہ پورا کرنے والا ہونا، وہ جو 40 برس میں جو کچھ دکھایا تھا، اس شخصیت کی بنیاد پر 40 برس کے بعد اب فرمایا محبوب جتنا دکھانا تھا آپ کو دکھا دیا، اب اتنا اعتماد قائم ہو گیا ہے کہ اب نبوت کا اعلان کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اگر شخصیت کو بنیاد رسالت کی نہ بنانا ہوتا تو 40 سال انتظار کروانے کی بھی ضرورت
نہیں تھی، پہلے سے ہی اعلان نبوت فرما دیتے. 40 سال حضور علیہ السلام کی شخصیت مقدسہ کو اور حیات مبارکہ کو اور سیرت طیبہ کو ایک بنیاد بنایا گیا، مضبوط مستحکم بنیاد، اتنی مضبوط بنیاد کہ جب اس پر رسالت کی عمارت کھڑی کرنے کا وقت آئے تو کوئی اس بنیاد میں شک نہ کر سکے، انگلی نہ اٹھا سکے. اور جب رسالت کا اعلان ہو رہا ہے تو من قبل ہی پچھلی گزری ہوئی عمر کو دلیل دے رہے ہیں. تو شخصیت کو رسالت کی عمارت کی بنیاد بنایا، اور رسالت محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی توحید کی بنیاد بنایا. محمد رسول اللہ رسالت ہے، لا الہ الا اللہ توحید ہے. تو توحید کا درجہ بے شک پہلے ہے، اونچا ہے، درجے کے اعتبار سے توحید مقدم اور رسالت مؤخر. مگر جس ترتیب سے ایمان آیا، جس ترتیب سے ایمان آیا اس میں ترتیب کے اعتبار سے سیرت مقدم تھی، رسالت اس کے بعد کھڑی کی، پھر رسالت بنیاد بنی اور توحید کو اس کے بعد کھڑا کیا. تو رسالت فاؤنڈیشن بن گئی اور توحید وہ عمارت بنی جس کو اس رسالت کی مستحکم بنیادوں پر کھڑا کیا گیا. اسی طرح قرآن مجید فرماتا ہے حضور علیہ السلام کو یہی، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے. آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو وہ اللہ ایک ہے. اب توحید قل میں ہے یا هو اللہ احد میں ہے؟ بتائیے نا، توحید قل میں ہے یا هو اللہ احد میں ہے؟ قل کا معنی تو ہے کہیے. اب کہیے، کیا کہیے، کیا خبر؟ قل تو فقط ایک حکم ہے، فرما دے. اب فرما دے میں تو کوئی بھی مضمون ہو سکتا ہے. قل یا ایھا الکافرون بھی ہے، قل اعوذ برب الفلق بھی ہے، قل اعوذ برب الناس بھی ہے. وہ تو جو آگے فرمایا اسی کا عنوان قل ہے. تو قل میں تو نفس توحید نہیں ہے. نفس توحید اور مضمون توحید تو شروع ہو رہا ہے هو اللہ احد سے. وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد، وہ کسی کو جنتا نہیں ہے. ولم یولد، اور نہ خود کسی سے جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر اور شریک ہے. توحید تو یہ ہے، وہ اللہ احد سے شروع ہو رہی ہے، کفوا احد پر جا کر مضمون توحید ختم ہو رہا ہے. تو فرمایا محبوب یہ جو میرا ایک ہونا ہے یہ تو بتا دے، میرے بندوں کو آپ بتا دیں کہ میں ایک ہوں اور میں ایسا ہوں، میں ایک ہوں اور میں ایسا ہوں. بھائی تعالیٰ تیری اپنی بات ہے اور بندے بھی تیرے ہیں، تو خود ہی ان کو بتا دے، تو خود بتا دے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. فرمایا میری یہ شان نہیں کہ میں انسانوں اور بشروں سے کلام کرتا پھروں، میں لوگوں سے نہیں کلام کرتا. میرا یہ منصب، میری شان نہیں کہ ہر آدمی سے کلام کروں. میں نہیں کلام کرتا لوگوں سے. میں کیا کرتا ہوں؟ میں تو ان میں سے کسی کو چن کر اس چنے ہوئے سے کلام کرتا ہوں. بس میں ہر ایک سے کلام نہیں کرتا. میں تو جس سے کلام کرنا ہوتا ہے اس کو چن لیتا ہوں. والذی بعث فی الامیین، اس کو چن کر کھڑا کر لیتا ہوں، اسے منصب نبوت پہ بٹھاتا ہوں. اور میں تو فقط اس سے کلام کرتا ہوں، فقط اس سے کلام کرتا ہوں، اور اپنی خبر اس کو دیتا ہوں، اپنا راز اس کو دیتا ہوں. اور اپنا جب راز دے لیتا ہوں، اپنی خبر اس کو دے دیتا ہوں، اپنے احکام دے لیتا ہوں، تو وہ میرے رازوں سے باخبر ہو جاتا ہے، وہ میرا باخبر رازداں بن جاتا ہے. پھر میں اسے کہتا ہوں کہ اب جیسے تو باخبر ہو گیا ہے تو دنیا ساری بے خبر ہے، دنیا ساری بے خبر ہے. اب میرے نبی اب جا تو مخبر بن جا میرا، اور ان بے خبروں کو جا کے خبر دے کہ وہ ہے. کوئی چاند کی پوجا کرتا پھرتا ہے چونکہ اسے پتہ نہیں نا کہ وہ کون ہے. کوئی سورج کی پوجا کرتا پھرتا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا پھرتا ہے، کوئی اگنی کی کرتا ہے، کوئی جمنا کی کرتا ہے، کوئی کسی شے کی، جس کو جہاں سمجھ آتا ہے وہ اس کی پوجا کرتا پھرتا ہے. کیونکہ کسی کو خبر نہیں ہے نا کہ کون ہے جس کی پوجا کرنی ہے. راز کسی کے پاس نہیں، بے خبر ہیں. تو جا کے آپ مخبر بن کے ان کو میرے ہونے کی خبر دیں. قل
آپ بتا دیں کہ میں ہوں، آپ بتا دیں کہ میں ہوں۔ لہذا اگر لوگ آپ کو سن کر آپ پر اعتماد کر کے مجھے مانیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر آپ پر اعتماد کر کے، رسول پر اعتماد کر کے میرے ہونے کو مانیں گے تو مومن ہوں گے، اور اگر رسول پر اعتماد کیے بغیر از خود فلسفہ اور سائنس اور منطق اور عقل و استدلال کے ذریعے وہ اس نتیجے پر پہنچ بھی جائے نا کہ میں ہوں بھی اور میں ہوں بھی ایک، اور مجھے ایک ماننا شروع کر دیں، تب بھی مومن نہیں ہوں گے۔ کہ جو از خود مجھے مانتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، جو رسالت کی بنیاد پر مجھے مانتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو از خود مجھے مانتا ہے وہ مومن۔ واہ واہ واہ، ساری دنیا مجھے ایک مانتی پھر، یہودی بھی مانتے ہیں، آدھی دنیا عیسائیت کی اب ایک ماننا شروع کر رہی ہے، اور اگلے 1 صدی کے بعد میرا ویژن ہے 1 صدی کے بعد توحید پوری دنیا کا فلسفہ ہوگی، مگر عقیدہ نہیں ہوگی۔ پوری دنیا کا یونیورسل فلسفی ہوگی، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ کثرت دنیا کی اللہ کو ایک مانے گی، دنیا کی کثرت ایک مانے گی، مگر سارے اللہ کو ایک مان کر بھی مومن نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ رسول کو نہیں مانا ہوگا۔ سبحان، تو فرمایا میں اس لیے ہو اللہ وحد کی بات نہیں بتا رہا کہ لوگ ڈائریکٹ مجھے ماننا نہ شروع کر دیں، اللہ، اور یہ نہ سمجھ لیں کہ جس نے اللہ کو ایک مان لیا وہ مسلمان بن گیا۔ نہیں، پھر تو مسلمان ہونا کوئی بات ہی اور ہو جائے گی۔ نہیں، طریقہ یہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے جو میرے رسول کو مانے اور رسول سے میرا ایک ہونا سنے، اس کی زبان پر اعتماد کرے اور بواسطہ رسول مجھے مانے، وہ مومن ہوگا۔ سبحان اللہ، اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی خبر آپ کی زبان سے دینا چاہتا ہوں، قل هو اللہ احد، آپ بتا دیں کہ اللہ ایک ہے، تاکہ آپ سے سن کر، آپ کی زبان پر اعتماد کر کے، آپ کو مان کر مجھے مانے۔ یہ پروسیس ہے ایمان کا۔ تو رسالت کی بنیاد پر اگر وحدانیت کو مانا تو وہ توحید کہلائے گی۔ رسالت کی بولیے بنیاد پر اگر وحدانیت کو مانا، ایک مانا، تو توحید ہوگی، اور بغیر رسالت کے اگر اس کو ایک مانا تو توحید نہیں، یہ وحدانیت کہلائے گی۔ تو وحدانیت فلسفہ ہے، توحید عقیدہ ہے۔ فلسفے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، عقیدے سے مومن ہوتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ تنہا رہے تو فلسفہ ہے، تصور ہے، ریالٹی ہے، ٹروتھ ہے، ایک حقیقت ہے۔ تنہا رہے لا الہ الا اللہ تو ایک حقیقت ہے، عقیدہ نہیں۔ عقیدہ تب بنتا ہے جب لا الہ الا اللہ کے ماتھے پر محمد رسول اللہ کی جومر لگتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب توحید کے ماتھے پر رسالت کی جھومر لگتی ہے تو وہ توحید عقیدہ بن جاتی ہے۔ سبحان، اس لیے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول، اور اس میں ایک ترتیب دی، اس میں ایک 3 لفظ ہیں، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول، پھر اللہ۔ آپ تو ایسے لکھتے ہیں نا، دائیں سے بائیں کی طرف، انگلش کو لکھنا ہو تو بائیں سے دائیں کی طرف۔ واہ، اور یہ جو رسم الخط ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے چلا آ رہا ہے۔ واہ، عربی اسی طرح ہی لکھی جاتی تھی، اس وقت بھی قرآن لکھا جاتا تھا، لوگ احادیث بھی جمع کرنے لگ گئے تھے، پھر دائیں سے بائیں لکھتے تھے۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک مہر بنوا رکھی تھی، جب کسی کو ایمان کی دعوت دیتے تو اوپر اپنی مہر انگوٹھی کی لگا دیتے۔ یہ رات میں نے گجرانوالا بہت بڑا اجتماع تھا، میں نے یہ اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ لیا، آپ نے کہا تو میں نے کہا اسی کا خلاصہ آپ کو سمجھا دیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت دیتے ایمان کی، توحید کی، تو اس کے نیچے سٹیمپ کرتے اس کو، اور سٹیمپ کیا تھی؟ انگوٹھی مبارک کے اندر جو نگینہ تھا پتھر، اس پر کندہ کروا رکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نقش لگا دیتے تھے۔ اب وہ جو نقش ہے وہ چھپ گئے ہیں کتابوں میں، آج کل اویلیبل ہے، اگر آپ کتابیں دیکھیں تو وہ نقش مہر نبوت چھپی مل جاتی ہے۔ آپ نے شاید اس پر کبھی غور کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر اب کریں۔
اب وہ جو نقش حضور علیہ السلام لگاتے تھے وہ اس ترتیب سے نہیں تھا جس ترتیب سے باقی عبارت قرآن کی لکھی جاتی تھی. ہر آیت اور ہر چیز اس ترتیب سے لکھی جاتی تھی، مگر جو حضور علیہ السلام نے خود عبارت کندہ کروا رکھی تھی اپنی انگوٹھی کے پتھر میں، نگینہ میں، وہ اس ترتیب سے نہیں تھی، وہ اس ترتیب سے تھی، ورٹیکل، ہاریزونٹل نہیں تھی، ہاریزونٹل نہیں تھی، ورٹیکل تھی، عروجی تھی. تو لکھا ہوا تھا محمد نیچے، اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ. اس ترتیب عروجی سے لکھا تھا تاکہ پتہ چل جائے جب لوگوں کو خبر ملے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے، تو اب ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے. تو مہر بتا دے گی راستہ محمد والا. سبحان اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ساتھ ہی راستہ بھی بتا کے بھیجتے، اوپر منزل لکھ دیتے، خط میں منزل کی نشاندہی ہوتی کہ اگر منزل کا بیان پڑھ کے کسی کے دل میں آ جائے کہ ہاں منزل بڑی اچھی ہے اللہ کی توحید کی، یہاں پہنچیں، تو اگلا سوال ہوگا راستہ کیا ہے، تو نیچے راستہ بھی لگا کے بھیج دیتے. سبحان اللہ. جب آپ شادی کے لیے ولیمے کے کارڈ چھاپتے ہیں نا تو بیک سائڈ پہ اس کے راستے بھی بتا دیتے ہیں سڑکوں کے کہ اس طرح اس راستے کے ذریعے پہنچیں گے. مضمون توحید کا دیتے، ساتھ توحید کا راستہ بھی بتا دیتے کہ اس کی معرفت تک اگر پہنچنا ہو تو راستہ یہ نہیں کہ اپنے طور پہ کچھ سوچ وچار کرتے پھر وہ راستہ محمد کی طرف سے ہو کر جاتا ہے. جس نے اللہ تک پہنچنا ہے وہ پہلے محمد تک پہنچے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیڑھی کھڑی ہے اوپر کی طرف، یہ توحید چھت ہے، چھلانگ لگا کے چھت پہ کوئی نہیں پہنچا کرتا، چھتوں پر سیڑھی کے ذریعے پہنچا جاتا ہے. اس توحید پر پہنچنے کے لیے محمد رسول اللہ یہ سیڑھی ہے، اور ترتیب یہ ہے کہ جسے اللہ تک جانا ہو وہ پہلے محمد تک آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگوں تمہارا یہ کام نہیں کہ اللہ تک پہنچو، تمہارا یہ کام نہیں کہ تم اللہ تک پہنچو، ہمارا کام محمد تک پہنچنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا تک پہنچانا پھر محمد کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. ہم اگر دہلیز محمد تک پہنچ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری معراج ہو گئی. ہم نے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے. ہمیں اگلی کیا خبر کہ وہ کہاں ہے اور کہاں ملتا، ہمیں کیا خبر. ہم اس دہلیز پر پہنچ جائیں، اس دروازے پر پہنچ جائیں تو ہماری معراج ہو گئی، ہمارا سفر ختم، ہمارا سفر ختم. اب آگے آقا کا کام ہے کہ اس میں سے جسے مناسب سمجھے وہاں تک پہنچا دیں، اس سے ملا دیں. تو محمد رسول اللہ کی ترتیب یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں اللہ کی بارگاہ تک رسائی پانے کے لیے پہلے میری ذات تک آؤ، میری ذات سے محبت کرو، میری ذات کی غلامی میں آؤ، میری ذات کی نسبت پاؤ. تو اوپر پھر رسول کا معنی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس میں ذات ہے، آپ کی ذات پاک کا عنوان ہے. محمد کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پاک کا عنوان ہے، اور رسول کیا ہے؟ آپ کے عہدے کا عنوان ہے. محمد آپ کی ذات کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول آپ کا جو آفس ہے نا، عہدہ و منصب، وہ آپ کے عہدے کا عنوان ہے. تو فرمایا آج لوگ دو قسموں کی چھلانگیں لگاتے ہیں. کچھ تو ایسے بڑی چھلانگ لگاتے ہیں جو ذات کو بھی چھوڑتے ہیں، رسالت کو بھی چھوڑتے ہیں، سیدھا خدا تک جانا چاہتے ہیں. نہ تو یہ ممکن ہے. اور کچھ ایسی چھلانگ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذات سے محبت اور عشق کی کیا ضرورت ہے، سیدھا رسالت کی تعلیمات تک پہنچو، تعلیمات پر عمل کرو. فرمایا نہیں، نہ تو رسالت کی تعلیمات تک سیدھا پہنچنا ممکن ہے، رسالت تک پہنچنا ذات کے ذریعے سے ہے، اور خدا کی بارگاہ تک پہنچنا رسالت کے ذریعے سے ہے. تو گویا پہلا تعلق تعلیمات رسالت سے قائم نہیں ہوتا. لوگ زور دیتے ہیں کہ بس عمل کر لیا تو سارا کام پورا ہو گیا، اتباع کر لی، پیروی کر لی تو سارا ایمان کا مقصود حاصل ہو گیا. یہ تصور غلط ہے. تعلیمات سے تعلق بعد میں بنتا ہے، پہلے ذات سے تعلق بنتا ہے. تعلیمات پہلے یا ذات پہلے؟ سبحان اللہ. ذات ہمیشہ پہلی ہوتی ہے اور اس کی تعلیمات
اور صفات اور خصائل اور اخلاق اور اسوا بعد میں آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ایک فطری ترتیب دی ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام دین، جب ہم خلاف فطرت بنائیں گے تو سارا کام ہی الٹ ہو جائے گا۔ ہم ذات سے تعلق چھوڑ کر سیدھا تعلیمات سے قائم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تعلق پھر برکات نہیں دے گا۔ تو پہلے ذات سے رشتہ استوار کرو، تاکہ اس رشتے سے، اس ذریعے سے پھر تعلیمات کا تعلق بنے۔ تعلیمات سے تعلق کیا ہوتا ہے اور ذات سے تعلق کیا ہوتا ہے؟ عمل اور اتباع کا تعلق تعلیمات سے ہوتا ہے، ذات سے نہیں ہوتا۔ عمل اور اتباع کا تعلق تعلیمات سے ہوتا ہے، اور عشق و ادب کا تعلق ذات سے ہوتا ہے۔ ذات سے عقیدت ہوتی ہے، ذات سے محبت ہوتی ہے۔ ذات کی محبت بڑھ جائے تو عشق میں بدل جاتی ہے، وارفتگی ہوتی ہے، ذات کا ادب ہوتا ہے، ذات کی تعظیم ہوتی ہے، ذات کی تکریم ہوتی ہے۔ ذات سے تعلق کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ دیکھنے کو جی کرتا ہے، تکنے کو جی کرتا ہے، کبھی خواب میں ہی زیارت ہو جائے، یہ ذات کے تعلق کے تقاضے ہیں۔ کبھی ان کا شہری دیکھ آئیں، کبھی اس گنبد کو ہی تک لیں جہاں وہ آسودہ خواب ہیں، کبھی ان گلی کوچوں میں گھوم لیں، کبھی اس مدینے میں ہم منگتے بنتے پھریں، کبھی جالی مبارک دیکھ آئیں، کبھی آقا کے حسن کے تذکرے سن لیں، مل بیٹھے محفل بپا کریں، اور بیٹھ گئے دیوانہ وا اور کہا بھئی ہمارے یار کے ذرا تذکرے تو سناؤ، زلفیں کیسی تھیں، چہرہ انور کیسا تھا، حسن سراپا کیسا تھا۔ یہ سارا اہتمام جو میلاد کی محفلوں کی شکل میں ہوتا ہے، اس لیے تاکہ کوئی عشقی تعلق حضور کی ذات سے جڑ جائے، ذات سے تعلق بن جائے۔ تو ذات سے تعلق کے یہ تقاضے ہوتے ہیں، اور ان تقاضوں کے بعد پھر جو تعلیمات، رسالت تعلیمات کے لیے ہوتی ہے، اور تعلیمات اسوہ مبارک اس سے تعلق کیا چاہتا ہے؟ تاکہ حکم کی تعمیل کی جائے، اطاعت کی جائے، سیرت طیبہ کی پیروی کی جائے، اتباع کی جائے، اسوہ حسنہ میں خود اپنی زندگی کو ڈھالا جائے، اپنی زندگی کا رنگ بدل کے اسی رنگ میں منتقل کیا جائے، اور وہی نقش حیات جس پر آقا چلے ہم بھی اس پر چل پڑیں۔ تو یہ زندگی کو بدل لینا اور عمل کر لینا، اتباع کرنا، پیروی کرنا، یہ عمل اور اتباع کا تعلق تعلیمات سے ہوتا ہے، اور عشق و محبت و ادب کا تعلق ذات سے ہوتا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ کی ترتیب بتا رہی ہے کہ ایمان ایک ترتیب کا نام ہے، ایمان ایک بلا ترتیب تعلق کا نام ایمان نہیں۔ تو ترتیب یہ ہے کہ پہلے اس ذات محمدی سے محبت کرو، اور اس محبت کو بڑھا کے عشق تک لے جاؤ، اس ذات کا ادب کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کی تکریم کرو، اس کی ذات کے ساتھ عشقی، قلبی، حبی اور جذباتی تعلق پیدا کرو، تاکہ اس محبت کی کیفیات تمہارے من اور قلب و باطن میں وارد ہوں۔ یہ تعلق استوار کرو ذات پاک سے، اور پھر اس تعلق کے ناطے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا سیکھو، ان کے اسوہ مبارک کو اپناؤ۔ تو ذات سے عشق و محبت ہو، تعلیمات پر عمل اور اس کی اتباع ہو۔ جب تم ذات کے محبت میں فنا ہوگے تو وہ تقاضا کرے گی ذات کہ جب مجھ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو کتنی عجیب بات ہے کہ میری محبت کی باتیں کرتے ہو اور میرا رنگ ڈھنگ نہیں اپناتے، جو میں نے فرمایا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، جس دین کی خاطر میں نے گھر بار وطن چھوڑے ہیں اس دین کی پرواہ نہیں کرتے، جو اسوہ حیات تمہارے لیے میں نے چھوڑا ہے اس کو زندگی میں نہیں اپناتے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا پیار ہے؟ میرے پیار کی بات کرتے اور میرا کہنا نہیں مانتے۔ تو جب پیار سچا ہوگا، عشق اور محبت کا تعلق سچا ہوگا، تو وہ جھنجھوڑے گا کہ اگر تعلق سچا ہے تو پھر میرا فرمان بھی مانو نا، میری طرز زندگی بھی اپناؤ، میرا اسوہ بھی اپناؤ، میری زندگی کا رنگ ڈھنگ بھی اپنا لو۔ تو ذات تمہیں تعلیمات میں داخل کر دے گی، ذات تعلیمات میں داخل کر دے گی۔ تو جب ایک ہاتھ تمہارا محبت ذات کے دامن پر ہوگا اور ایک ہاتھ عمل تعلیمات کے دامن پر ہوگا، تو ذات و تعلیمات کا تعلق تمہیں اللہ پاک کی معرفت عطا کر دے گا، اللہ کی بندگی عطا کر دے گا، اور تم اللہ کی بندگی کے رشتے میں اور اس کی معرفت اور اس کی اطاعت کے رشتے میں اس سے متعلق ہو جاؤ۔ تو محمد الرسول اللہ کی ترتیب بتا رہی ہے کہ ایمان اس ترتیب سے قائم ہوتا ہے کہ محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق عشقی بنے،
پھر آپ کے ذریعے سے رسالت کے ساتھ تعلق عملی اور اتباعی بنے، اور اس عشقی اور عملی تعلق کے نتیجے میں بندہ اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کا بندہ۔ اور یہ فیض حضور علیہ السلام کے صحابہ نے پایا، والذین معہ، وہ اسی فیض میں رنگے ہوئے لوگ تھے، ان کے اندر عشق بھی انتہا پر تھا، عمل بھی انتہا پر تھا، دونوں رنگ چڑھے ہوئے تھے، رنگے عشق میں بھی رنگے ہوئے تھے اور رنگے عمل میں بھی رنگے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، وہ پھر جب وہ اس رنگ میں رنگے گئے، آقا کے عشق میں اور آقا کی اتباع میں اور غلامی میں، تو اس رنگ نے رنگ کیا دکھایا، زندگی کا نقشہ کیا دکھایا، اس کے 4 عناصر بیان کیے گئے ہیں۔ کتنے؟ یہ آج کی گفتگو کا پیغام بھی ہے اور لب لباب بھی ہے۔ 4 عناصر بیان کیے گئے ہیں۔ اشداء علی الکفار، کہ پھر وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ عبادت خدا کی ہر وقت رکوع اور سجود میں رہتے، سبحان، اور ہر وقت کیفیت اور حالت عبادت میں رہتے، رکوع و سجود میں ذوق پاتے ہیں۔ اور پھر آخر میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ آپ دیکھیں گے کہ ہر وقت اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، کسی اور شے کے طالب اور حریص نہیں ہوتے۔ حرص تو ایک ہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، حرص ایک ہی چیز کا ہے۔ تو ان کی زندگی کے جو نقشہ ہے وہ 4 عناصر پر قائم ہے، یا ان کی سیرت کی عمارت 4 ستونوں پر قائم ہے۔ اب جو میں میسج دینا چاہتا ہوں وہ بات بڑی توجہ سے سمجھنے والی۔ اب ہم نے کیا سمجھا اور کیا کیا؟ اشداء علی الکفار، ایک تصور آ گیا کہ کافروں پر سخت ہیں، مگر اس تصور میں بنیادی روح کیا ہے؟ وہ دین کی غیرت ہے، وہ دین کی۔ ہم نے ان احکام کو اور اس بیان کو اس اینگل سے نہیں دیکھا۔ اشداء علی الکفار میں بنیادی عنصر کیا ہے؟ دین کی غیرت ہے۔ جہاں انہوں نے دیکھا کہ دین کی دشمنی ہے، اسے برداشت نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ تلوار تک نوبت آ جائے، اور مرنے اور مارنے تک، اور کٹنے اور کاٹنے تک، اور جان لینے اور دینے تک بھی نوبت آ جائے تو گریز نہیں کرتے۔ دنیا کی ہر شے سے مقدم دین کی غیرت ہے۔ اشداء علی الکفار، بڑی اہم بات۔ اور دیکھنا یہ، ویسے اگر آپ کسی کا تعارف کروانا چاہیں، کوئی کسی کا تعارف آپ کے ذمہ ہو جائے کہ کروائیں، اس کے اندر دین کی شدت اور غیرت بھی ہو، لوگوں کے ساتھ خوش خلقی اور نرم دلی بھی ہو، اس میں عبادت گزاری اور تقوی پرہیزگاری کا عنصر بھی ہو، اور اخلاص اور نیکی اور اللہ کی رضا کا طالب بھی ہو، اگر 4 خوبیاں اس میں پائی جائیں تو آپ خود بتائیے، آپ جب اس کا تعارف کرانے لگیں گے تو سب سے پہلے کہاں سے شروع کریں گے؟ کبھی مار کٹائی والی بات سے شروع کریں گے؟ کبھی شروع کریں گے کہ شدت علی الکفار ہے، کہ دین کی اتنی غیرت ہے کہ کوئی دین کے خلاف بولے یہ مرنے مارنے پر اتر آتا ہے، برداشت نہیں کرتا؟ کبھی یہاں سے شروع کرتے ہیں آپ تعارف کسی کا؟ جی نہیں۔ اب یہ اللہ کی سوچ اور ہماری سوچ میں ایک فرق ہے، اللہ کی سوچ اور ہماری سوچ میں ایک فرق ہے۔ ہم یہاں سے تعارف نہیں شروع کرواتے، ہم اگر کروائیں گے یا تو کہیں گے یہ بڑے ملنسار اور خلیق آدمی ہیں، بڑے نرم دل آدمی ہیں، ہر وقت لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، یا اپنا اپنا ذوق ہے، کوئی تعارف کروائے گا کہے گا جی بڑا نیک صالح اور عبادت گزار آدمی، اللہ اللہ کرتا، یا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کا عنصر آ جائے گا، کہیں گے بڑا مخلص اور بڑا صادق آدمی ہے، سچا سچا کھرا آدمی ہے، اور کسی شے کا حرص نہیں، ہر کام میں خالصیت، اللہ کی رضا کا طلبگار رہتا ہے۔ شاید ہی کوئی تعارف یہاں سے شروع کرے جہاں سے اللہ نے شروع کروایا۔ اشداء علی الکفار، اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا ایک مسلمان کو کہ ترتیب وہی حق ہے جو اللہ نے قائم فرمائی۔ ہم لاکھ جب ہم تعارف کی ترتیب عدل بدل کریں گے، اس میں کہیں ہماری ایمان کی کمزوری ہوگی، کہیں مسلطیں ہوں گی، مصلحتیں، کہیں دنیاوی تقاضے، کہیں لحاظ، کہیں کچھ کہیں کچھ، کہیں جس کو تعارف کروا رہے ہیں اس کا مزاج بھی پیش نظر ہوگا کہ یہ کس بات کو زیادہ پسند کرتا ہے، اسی کو پہلے لایا جائے۔
وہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ عقل عیار ہے، 100 بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم، عقل عیار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے۔ عقل دیکھتی ہے موقع محل، منہ چہرہ سامنے دیکھتی ہے، جیسا چہرہ سامنے ہو ویسی بات کرنی، خول چڑھا لیں گے، ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، ہم نے بے شمار چہرے اور خول رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس صندوق میں، جیسا دیکھا ویسا خول چڑھا لیا، دوسری جگہ آ گئی پھر وہ اتار کے رکھ لیا، اگلا خول چڑھا لیا۔ ہمارے چہرے ہمارے لباس کی مانند ہیں، ہمارے چہرے ہمارے لباس کی مانند ہیں، جتنے لباس بدلتے ہیں ہم ضرورت کے تحت اتنے ہی چہرے بدلتے ہیں، اتنے ہی ہمارے برتاؤ ہیں، اتنے ہی ہمارے برتاؤ ہیں، اتنی ہی ہمارے بیہیویئر اور ڈیلنگ کے معیارات ہیں، اس لیے ہم مصلحتوں سے کام لیتے ہیں۔ دین کھرا ہے، اللہ پاک نے جو تعارف کرایا وہ معیار ایمانی دے دیا، فرمایا اشداء علی الکفار، اشارہ اس امر کی طرف کیا کہ صحابہ کرام سے بہتر کوئی جماعت انسانوں کی اس کائنات ہستی میں پیدا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے تربیت پائی تھی۔ اللہ، یہ آقا کے مکتب میں پڑھے تھے، مدرسہ مصطفیٰ میں پڑھے تھے، حضور کی صحبت کا فیض پایا تھا، انہوں نے دین بھی حضور سے سیکھا، مصلحتیں بھی حضور سے سیکھی تھی، حکمتیں بھی حضور سے سیکھی تھی، لہذا ان کی شخصیت جو حضور علیہ السلام کے فیض سے وجود میں آئی، آؤ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین معہ، ان کی شخصیتیں جو آقا کی تربیت اور میرے محبوب کی تربیت اور فیضان سے جو وجود میں آئیں، میں تمہیں بتاؤں کہ ان کی شخصیت کیا تھی اور ان کی شخصیت میں ترتیب کیا تھی فضائل کی، ان کی ترجیحات کیا تھی۔ تو فرمایا سب سے پہلے اشداء علی الکفار، اس میں کوئی اشداء علی الکفار میں کوئی پہلا ہاتھ ہی کلاشن کوف اور تلوار پر نہیں جا رہا، بنیادی عنصر اس کے اندر جو کار فرما تھا وہ دین کی غیرت تھی، ایمان کی غیرت تھی۔ فرمایا کہ جو فیض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو ملا اور صحابہ کرام کی جو شخصیتیں تشکیل پذیر ہوئی، شخصیتوں کا عنصر اولی اور پہلی ترجیح اس دین اور ایمان کی غیرت تھی جو اس بارگاہ سے ان کو ملی تھی۔ کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جو والذین معہ، جو حضور کی تربیت کے فیض سے تیار ہوئے، کہ پہلا عنصر، باقی ہر بات بعد میں پوچھیں گے، سب سے پہلے انہیں دین اور ایمان کی غیرت دی گئی تھی، جہاں دیکھتے تھے کہ یہاں دین کے خلاف بات ہے وہاں سمجھوتا نہیں کرتے تھے، جہاں کوئی بات ایمان کے منافی ہوتی وہاں سمجھوتا، مصلحت لاکھ ان کو پکڑ پکڑ کے جھنجھوڑ کے ادھر کرتی کہ نقصان ہو جائے گا، مگر اشداء علی الکفار کا مفہوم یہ تھا وہ ہر نقصان اٹھا لیتے مگر دین کو نقصان نہ پہنچنے دیتے، ہر مفاد کو ٹھکرا دیتے مگر ایمان اور دین کی غیرت و حمیت کو کوئی نقصان اور ٹھیس نہ پہنچنے دیتے۔ ان کے اندر دین کی ایمان کی غیرت تھی، اور یہ وہ غیرت تھی جو کبھی وطن چھوڑنا پڑا تو وطن بھی چھوڑا دیتی، ہجرت بھی کروا دیتی، گھر بار چھوڑنا پڑتا تو گھر بار چھوڑوا دیتی، اولاد چھوڑنا پڑتا تو اولاد کو۔ سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، غزوہ بدر میں آمنے سامنے تھے، باپ ادھر سے تلوار لے کر لڑ رہا ہے، جوان بیٹا ادھر سے تلوار لے کر لڑ رہا ہے۔ جب مسلمان ہو گئے بیٹے تو ایک روز عرض کیا ابا جان آپ کو یاد ہے بدر کے میدان میں جب میں کفر کی طرف سے لڑ رہا تھا 3 بار آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آئی تھی، میں نے ہر بار باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ یہ مزاج کفر تھا، ہم بھی یہی مزاج لیے پھرتے، ایمان کی بات ہے، یہ مزاج کفر تھا، ہر بار باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چہرے اقدس پر ایک عجیب سرور اور کیف آ گیا، فرمانے لگے بیٹے تم نے تو 3 بار باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، مجھے رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تیری گردن ایک بار میری تلوار کے نیچے آ جاتی میں سر قلم کر دیتا، میں بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا۔ کیوں کہ میں ایمان کی غیرت کی وجہ سے لڑ رہا تھا، تو کفر کی وفاداری میں لڑ رہا تھا۔ یہ مزاج ایمان ہے، غیرت ہر چیز پر مقدم ہے دین کی۔ تو فرمایا ان کی شخصیتیں جو تیار ہوئیں
اس عشق رسالت مآب کے فیض سے اور اطاعت و اتباع رسالت مآب کے فیض سے اس کا عنصر اول یہ تھا کہ ان کے اندر دین کی، ایمان کی غیرت و حمیت پر کر دی گئی تھی۔ اب میں نے عرض کیا نا، چونکہ پیغام ہے، ہم ساتھ ساتھ ذرا جائزہ لیتے جائیں اپنی اصلاح کے لیے۔ میں محسوس کرتا ہوں ایمانداری کے ساتھ کہ امت مسلمہ میں آج اگر آپ یہ پوچھیں کہ کس چیز کی کمی ہو گئی ہے بہت زیادہ، نام لینے کو لاکھ چیزوں کے نام آ جائیں گے، مگر سب سے بڑھ کر جو کم ہو گئی ہے وہ دین اور ایمان کی غیرت کم ہو گئی، غیرت ایمانی کم ہو گئی، غیرت ایمانی کم ہو گئی۔ آپ خود دیکھیں، یعنی ہمارے جیتے جی ہماری آنکھوں کے سامنے کتنی تیز رفتاری سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، ایمانی قدریں کتنی تیزی سے مٹ رہی ہیں، ایمان کی قدریں کتنی تیزی سے مٹ رہی ہیں، ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اندر پاس بیٹھے ہیں، ہم روکنا چاہیں روک سکتے ہیں، مگر جتنی محنت اور جرت اس برائی کو روکنے کے لیے گھر کے اندر، باہر بھی نہیں، گھر کے اندر جتنی جرت اس برائی کو روکنے کے لیے درکار ہے وہ بھی استعمال کرنے کو تیار نہیں۔ یہ غیرت ایمانی اتنی کم ہو گئی، کمزور ہو گئی ہے۔ اشداء علی الکفار، پہلا عنوان اسے قائم کرنے کا مدعا یہ تھا کہ لوگوں تمہاری عبادتیں کسی کام کی نہیں رہیں گی اگر پہلی بات غیرت ایمانی نہ رہی، تمہارے اخلاق، نرم دلیاں، میٹھے بول اور خوش خلقیاں کسی کام کی نہیں ہوں گی جب پہلا قدم غیرت ایمانی کا یہاں جائے گا، اور تمہارے اللہ کی رضا کے طلبگار ہونا کسی کھاتے میں نہیں ہوگا جب غیرت ایمانی نہیں ہوگی۔ تو پہلا عنصر اس کو اس لیے قرار دیا، نماز پر بھی مقدم، سجدے پر مقدم، رکوع پر مقدم، اخلاق پر مقدم، باہمی خوشخلقی پر مقدم، حتیٰ کہ اللہ کی رضا پر بھی مقدم۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس کو چوتھے درجے پر بیان کیا، فرمایا یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، پہلے تو یہ ٹٹولنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں قابل قبول ہیں بھی نہیں، آؤ پہلے بتاؤ جس ایمان کے صدقے سے تم یہاں آئے اس کی غیرت بھی رہ گئی ہے کہ نہیں، اس کو پہلا درجہ دیا۔ تو امت میں اور ہمارے معاشرے میں بالعموم تو کثرت کے ساتھ دین و ایمان کی غیرت نہیں رہی۔ جب غیرت ہماری کم ہو گئی ہے اس لیے باقی بہت ساری وفاداریاں اور وابستگیاں اور نسبتیں اور رشتے دین اور ایمان کے رشتے سے اونچے ہو گئے، دین اور ایمان کے رشتے سے۔ میں آج جمعہ پر آپ میں سے بعض ساتھی شاید ہوں گے یا بعض نہیں ہوں گے، جمعہ پر ایک اور کوئی موضوع تھا، کوئی اور موضوع چل رہا تھا سورہ حدید کا، تو اچانک میرے ذہن میں ایک جملہ آیا، آپ خود، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ایک مثال ہے، آپ نے دیکھی برتی ہے اس لیے کوٹ کر رہا ہوں۔ ابھی اس 90 کے معاملے میں دیکھیں جب انتخابات ہوئے، جس نے بھی دین کے لیے، ایمان کے لیے اگر ہمارے لیے بات کی ہوگی تو کسی نے جواب میں آپ کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یا کردار اچھا نہیں ہے، یا ان پر ہمیں اعتماد نہیں، یا یہ اہل نہیں، یا اس قابل نہیں، یہ تہمت کسی نے نہیں دی ہوگی، بلکہ ہر ایک نے کہا ہوگا کہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں سچی تو یہی ہے، مگر کیا کریں کہ کچھ اور تقاضے بھی ہیں دنیا، بات یہی سچی ہے مگر تقاضے دنیا کے کچھ اور بھی ہیں۔ یعنی پوری امت شرق سے غرب تک دراصل ان تقاضوں میں گر گئی ہے، ان تقاضوں میں ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، اس کے اندر ایمان کی رمق بھی ہے تو وہ سچائی اور برائی میں فرق محسوس اندر کرتا ہے، مگر برائی کے خلاف قدم اٹھانے اور اٹھ کھڑے ہونے کی جرت محسوس نہیں کرتا۔ یہ اشداء علی الکفار کے اندر جو روح کا فرما ہے وہ اس امر کی بیداری ہے کہ ہم دینی اور ایمانی غیرت و حمیت کا فقدان عموم۔ اور پھر جو ایک بات کہنا چاہتا ہوں بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ کہ آگے پھر ہم نے ٹکڑے کر دیا ہے دین کو، ٹکڑے اس طرح کہ کچھ لوگ ہیں جن میں دینی غیرت ہے، جو دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اب اس کے تعین میں تو کوئی اختلاف کر سکتا ہے نا، مگر بہر صورت اتنا نہیں کہ یہ کہیں کہ کوئی بھی نہیں رہا معاشرے میں جو دین اور ایمان کی غیرت رکھتا ہو، نہیں، کچھ لڑ رہے ہیں دین و ایمان کے لیے۔ عالم اسلام میں ہر جگہ تھوڑے تھوڑے لوگ دین اور ایمان کی غیرت کی بحالی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب اگلی خرابی کیا ہے، جہاں یہ عنصر ہے دین و ایمان کی غیرت ہے جہاں، وہاں اگلی شے نہیں ہے، رحماء بینہم، تو آپس میں رحیم نہیں ہے،
آپس میں کریم نہیں، آپس میں خلیق نہیں. دین کی غیرت ہے تو ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، آپس میں نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، اناد ہیں. تو یا یہ نہیں جن میں دین کی غیرت و حمیت نہ رہی، ان کو دیکھیں تو وہ ملنسار بڑے نظر آئیں گے، خوش خلقی پائے گی. یہ ہیومینیٹیرینزم کا تصور ہے، دنیا میں عام ہے ہیومینیٹیرینزم، کہ انسانیت اصل دین ہے. انسانیت اصل دین ہے. اگر انسانیت آ گئی تو بس دین ہی آ گیا، باقی چیزوں کی ضرورت نہیں. اور انسانیت سے مراد آدمی دکھوں میں کسی کے کام آئے، پریشانی میں کام آئے، کسی کے ساتھ بھلا کرے، احسان کرے، لوگوں کے ساتھ خوش خلق ہو، اچھی معاشرت ہو، اچھا برتاؤ ہو. تو بس یہی تو سارا کچھ دین کا مقصد ہے. تو لوگوں نے دین کے کل تصور سے ہٹ کر ایک ایک جز کو سارا دین بنا دیا. جو دین کی غیرت اور حمیت دین کے لیے لڑ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خوش خلقی دین کا حصہ نہیں. معاف کریں، یعنی وہ لوگ دین کی غیرت رکھنے والے خوش خلقی میں بہت پیچھے، آپس میں نفرتیں، قدورتیں، الزامات، تہمتیں. سب سے بڑھ کر نفرتیں، قدورتیں، الزامات اور تہمتیں مذہبی حلقے میں پائی جاتی ہیں آپس میں. سب سے صحیح بات ہے، سب سے بڑھ کر اتنے مذہب کی تبلیغ کرنے والے اور دین اور مذہب کا پرچار کرنے والے اور اس کے لیے جہاد کرنے اور لڑنے مرنے والے، سب سے زیادہ آپس میں رحماء بینہم. اس کو کروڑوں اربوں میلوں تک بھی اس کا شائبہ نظر نہیں آئے گا. معاشرے کے ہر طبقے سے پیچھے کھڑے نظر آئیں گے. آپس میں باہمی رحمت، محبت، خوش خلقی، پیار وجود نہیں، کاٹیں گے ایک دوسرے کو. تو جب یہ چیز ختم ہو گئی تو اشداء علی الکفار کی خوبی کا فیض نہ رہا، وہ بے فیض ہو گئی خوبی. ایک جز ہوا نا، باقی جز چھوڑ دیے. اور کئیوں نے رحماء بینہم کی خوبی کو اپنایا اور دین کی غیرت و حمیت نہ رہی، اشداء علی الکفار نہ رہا، تو اس کا فیض نہ رہا. تو تیسرا جو فرمایا تراہم رکعا سجدا، پھر عبادت گزاری ہو. انسان جہاں دنیا میں دیگر مشاغل میں مصروف ہوتا ہے وہاں کبھی اپنے سجدے اللہ کے حضور ٹیکے، کبھی عبادت کرے، کبھی اس کے لیے روئے، کبھی شب بیداری کرے، کبھی جاگے، کبھی سجدہ ریزیاں کرے، کبھی راکع ہو اللہ کے حضور. تو عبادت گزاری کا ایک عمل انسان کی زندگی میں ہے جو ایمان کا تقاضا ہے. رفتہ رفتہ آپ دیکھتے ہیں کہ مادیت کی اتنی یلغار مسلمانوں کی زندگی پر آ رہی ہے کہ عبادت کا ذوق و شوق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. عبادت سالانہ بنیادوں پر رسمی چیز بن رہی ہے کہ 15 شعبان آ جائی تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں مسجد میں، آج شعبان کی رات ہے، شب برات، اور بھی نفل پڑھ لو. 27ویں کی شب آ گئی، جمع ہو جاتے ہیں، چلو دعا کر لو، توبہ کر لو، عبادت کر لو. کوئی رائے ونڈ تبلیغی جماعت کے لیے چلا گیا کہ چلو بھئی بہت لوگ جمع ہوتے ہیں، دعا کریں، روئیں، چلو کسی کی دعا قبول ہو جائے گی. کوئی ہمارے ہاں 27ویں کی شب کو آ گیا، کوئی 12 ربیع الاول حضور کے میلاد پاک کے تذکرے سننے کے لیے آ گیا. یعنی دین کے اندر جو عبادت اور روحانیت کا عنصر تھا وہ رسم میں زیادہ بدل گیا ہے اور اوقات اور واقعات کے ساتھ زیادہ متعلق ہو گیا ہے. وہ زندگی میں ایک مسلسل حقیقت نہیں رہا، تسلسل نہیں رہا کہ ہر انسان کی اپنی زندگی صبح و شام جیسے وہ اپنے کاروبار میں تسلسل رکھتا ہے، روزگار میں تسلسل رکھتا ہے، دنیا کی محنتوں میں تسلسل رکھتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق میں، گھر بار میں، دنیا کے جملہ امور میں اس کا ایک تسلسل ہے. جو بھی نظام ہو مگر اس میں کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے. تو تراہم رکعا سجدا حالت بیان کی گئی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ مسلسل ہمیشہ رکوع و سجود کی حالت میں پائے جاتے ہیں. یعنی عبادت گزاریاں ان کی زندگی میں تسلسل کے ساتھ قائم رہتی. اور تسلسل کا معنی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ 24 گھنٹے وہی کام ہی کرتے رہنا ہے، نہیں، سارے کام کریں مگر ہر ایک میں تسلسل ہو. تو دین و ایمان کی غیرت و حمیت اولاً موجود ہو، پھر آپس میں اخلاق، خوش خلقی، نرمی، پیار، محبت، ایک دوسرے کا باہمی اعتماد، پھر یہ خوبی موجود ہو. پھر تسلسل کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے انسان اللہ کا عبادت گزار بندہ رہے، اس کے حضور جھکتا رہے، اس سے ڈرتا رہے، سجدہ ریزی کرتا رہے، اور یہ عمل بھی تسلسل سے زندگی میں چلے. نیکی کی صحبت، نیکی کی مجلس، نیکی کا رشتہ، نیکی کا عمل تسلسل سے چلے. 3 چیزیں. اور چوتھا پھر فرمایا جب یہ چاروں چیزیں کر لو تو تب میں دیکھوں گا کہ چیزیں جب موجود ہیں، اب دیکھوں گا یہ سب کچھ جو کر رہے ہو میری رضا کے لیے کر رہے ہو یا کسی اور لالچ میں کر رہے ہو. اور جب پہلی چیزیں ہی موجود نہیں تو میں رضا کیا دیکھوں.
اور اخلاص کیا دیکھوں؟ اخلاص تو تبھی دیکھتے ہیں نا کہ پہلے عمل موجود ہو، کہ عمل میں اخلاص ہے یا نہیں، اور جب عمل ہی موجود نہیں تو اخلاص کیا تلاش کریں؟ اس لیے آخر پہ اپنی رضا کو رکھا کہ میرے دین و ایمان کی غیرت بھی ہو، اور اگر تم دین کے خلاف کوئی بات برداشت نہ کرو اور اپنا تن من دھن جان اور مال اور عزت میرے دین اور ایمان کے لیے لٹانے پر بھی تیار ہو جاؤ، تو میں اندر نیت دیکھوں گا کہ کہیں دین اور ایمان کا نام لے کر اندر سے اپنی دشمنیاں تو نہیں پال رہے۔ نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، عمل پسندیدہ ہے سب سے پہلا، مگر دیکھنا ہے کہ اس کے اندر صرف یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے، اخلاص کے ساتھ، خوش خلقی، محبت اور آپس میں باہمی رحمت کے ساتھ میل ملاپ ہو رہا ہو، تو میں تمہارے دل کو دیکھوں گا تمہاری خوش خلقی دیکھ کر کہ یہ صرف ایک دوسرے کی ظاہرداری اور دھوکے میں کر رہے ہو یا میرے حکم کی تعمیل میں مخلص ہو کر رہے ہو۔ ہماری خوش خلقیاں بھی دھوکے میں، خوش خلقی بھی ہمارا ایک کاروباری ٹیکنیک بن گئی، دنیاوی میتھوڈولوجی بن گئی۔ کہتے ہیں بھئی دنیاوی رکھ رکھاؤ کے طور پر بھی اخلاق سے بات کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، دنیاوی رکھ رکھاؤ سے اخلاق کی بات کی تو ٹھیک ہے، اگلے نے تو اخلاق کی بات سنی، مگر یہ منافقت ہے۔ دنیاوی رکھ رکھاؤ کے تحت کیوں بات کرتے ہو؟ اخلاق کی بات اپنے ایمان کے تحت کرو، تمہاری زندگی کا اسلوب ہی اخلاق کی بات ہو جائے، نرمی اور پیار کی بات ہو جائے، اور جو عمل کرو اس سے میری رضا کے طالب بنو، میری قربت چاہو، میرا فضل اور میرا رضوان چاہو۔ تو صحابہ کرام کی زندگیاں ایک ٹوٹیلٹی تھی، ایک ٹوٹیلٹی، ایک کلیت، جس میں سارے جز بڑے حسین امتزاج کے ساتھ جمع تھے۔ کوئی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملتا کہ جس میں دین کی غیرت و حمیت شدت کے ساتھ تو ہو مگر خوش خلقی اور ترحمت بین المومنین نہ ہو، یا تراہم بین المومنین تو ہو مگر عبادت گزاری نہ ہو، یا عبادت گزاری تو ہو اللہ کی رضا نہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے جو تربیت دی اور جماعت صحابہ تیار ہوئی، اور جس کو اللہ پاک نے ہمارے سامنے معیار کے طور پہ متعارف کروایا، ان کی زندگیاں متوازن زندگیاں تھیں، جو کل تھیں، ٹوٹل لائف کا ایک تصور تھا، اور اس پوری لائف کے اندر چاروں حسن بیک وقت موجود تھے، چاروں رنگ تھے، چاروں، اس میں دین اور ایمان کی غیرت و حمیت کے ساتھ شدت کا عنصر بھی تھا، رنگ تھا، اس میں آپس میں نرمی پیار محبت اور اخلاق کا عنصر بھی تھا، اس میں عبادت گزاری اور روحانیت کا عنصر بھی تھا، اور میری رضا اور اخلاص فی الدین کا عنصر بھی تھا۔ جب یہ چارے رنگ جمع ہو گئے تھے نا، تو یہ ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے لوگ بن گئے تھے، یہ جماعت صحابہ تھی۔ اب ہم اگر ایمان کی طرف رجوع چاہیں اور اسلام کی طرف رجوع چاہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایک جز پر زور دینے سے ایمان کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بیک وقت چاروں اجزاء کو اور چاروں رنگوں کو اکٹھا کر کے ہمیں دین کو کلیت سمجھ کر اس ایمان کے مرکز کی طرف بڑھنا ہوگا، ایک کلیت کے طور پہ۔ آپ اگر اب یہاں آخری بات، مختلف مدارس یا مختلف ادارے، مختلف تنظیمیں، مختلف تحریکیں آپ سٹڈی کریں طالب علم کے طور پر، آپ سٹڈی کریں طالب علم کے طور پر۔ جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، میں آپ کو امر یقینی بات بتا رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، تحریک منہاج القرآن کی عالمگیر فکری اور علمی جو تعلیم دنیا کو مل رہی ہے، اس کے لٹریچر سے جو علم جنم لے رہا ہے، منہاج القرآن کے ذریعے جو فکر دین کا دیا جا رہا ہے، میں نے اس کے مقابلے میں عرب میں، عجم میں، ویسٹ میں، ایسٹ میں بے شمار ادارے، جماعتیں، تنظیمیں دیکھی ہیں، انہوں نے بھی دین کا تصور دیا ہے، انہوں نے بھی دین کا تصور دیا ہے، دین کا فکر دیا ہے۔ یہ نہیں بھی اوروں نے نہیں دیا، صرف منہاج القرآن دے رہا ہے، نہیں، جس نے بھی دین کے لیے کام کیا ہے اور جو کر رہے ہیں، سب کوئی نہ کوئی تصور اور فکر دین کا دے رہے ہیں۔ مگر بلا مبالغہ حق یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے نیم سے لے کر رضوانہ کے نون تک، یہ جتنے میں نے نقشے بیان کیے نا، حضور کی ذات کی محبت، تعلیمات رسالت کی طرف رجوع، اللہ کی توحید، حضور سے معیت و سنگت کا تعلق، اس میں دین کی غیرت و حمیت کی شدت، اس میں اخلاق و رحمت بین المومنین کا عنصر تفرقہ کے خلاف، اس میں عبادت گزاری اور روحانیت کا تصوف کا عنصر، اور اس میں خدا کی رضا اور رضوان کے پہلو، یہ سارے رنگ میں نے آپ کو ایک دعوت دی۔ آپ سوچیں، اگر آپ کو دین کے دیے ہوئے آج کے زمانے میں کسی تصور میں دیکھنے ہوں تو وہ صرف منہاج القرآن کے تصور میں نظر آئیں، باقی ہر جگہ کہیں نہ کہیں زیادتی یا کمی ہوگی۔
کہیں لوگوں کو شدت علی الکفار پر ابھار کر دین کی غیرت و حمیت کا ایک تصور دے کر باقی ساری چیزیں نکال کر دموں پر چلا دیا ہے. وہ ایک دوسرے کی مسجدیں اڑا دیں، یہ سب شدت علی الکفار کے نام پر ہو رہا ہے، دینی غیرت کے نام پر ہو رہا ہے، یعنی انتہا پسندی تک لے گئے ہیں. کہیں یہ نہیں اخلاق اور رحمت اور قدورت اور نفرت اور تفرقہ اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہیں. کہیں شدت علی الکفار دین کی غیرت اور جہاد کا عنصر نہیں، خالی عبادت اور تبلیغ اور نیکی کے اور عمل پر ہی چل پڑے ہوں گے، ایک ہی عمل زندگی میں نظر آ رہا ہے. کہیں وہ نہیں تو رضوان اور اخلاص کا پہلو دکھائی دے گا. یعنی اکثر کام اس صدی میں، بلکہ پچھلی 2 2.5 3 صدیوں کے اندر، 2 صدیوں میں جب سے امت مسلمہ میں زوال آیا ہے، اس زوال کے 1 2 صدیوں کے دور میں عالمگیر سطح پر آپ مصر میں کام کو دیکھ لیں، اخوان میں دیکھیں، الجزائر میں دیکھیں، آپ سعودی عرب سے اٹھنے والے کام کو دیکھیں، پاکستان کے اندر انڈیا میں ہونے والے کاموں کو دیکھیں. آپ وہ کام جن کے پاس کوئی فکر، کوئی محنت، کوئی باقاعدہ تگ و دو اور کوئی تصور جو دنیا کی سطح پر دین کا دے رہے ہیں، آپ کمپیریٹو سٹڈی کریں، آپ دیکھیں گے کہ جماعتیں، تنظیمیں، ادارے فکر دے رہے ہیں، تصور دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مگر جب آپ کنسنٹریٹ کریں گے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کسی ایک فکر کو لے کے اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ زندگی غیر متوازن بن رہی ہے، دین کا تصور غیر متوازن ہو رہا ہے، لوگ غیر متوازن تیار ہو رہے ہیں. اعتدال اور توازن کے ساتھ سارے اجزاء کو ملا کے دین کو ایک متوازن کلیت کے طور پہ پیش کرنا، یہ ان 1 2 صدیوں کے اندر دور حاضر میں ورلڈ لیول پہ تحریک منہج القرآن کا ایک امتیاز ہے. یہ حضور علیہ السلام کے نالے پاک کا صدقہ ہے. تو میں نے اس کی ریلیونس میں آخر میں یہ بات کہہ دی. بات اس پیغام کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ ہمیں اس فکر کو بھی اپنے اندر بڑھانا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ذاتی عشقی یعنی مادیت کے دور میں یہ تعلق کمزور پڑ رہے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ آج سے 5-7 سال پہلے محفل میلاد کا کوئی شوق یا روحانی مجالس کا شوق، تزکیہ کا شوق اور ذوق اور ایمانی کیفیات اور حبی کیفیات اور روحانی قلبی کیفیات اور ذوق اور رجحان نیک مجلس کے لیے 5-7 سال پہلے جتنا شدت کا آپ خود محسوس کرتے ہوں گے، آج خود گریبان میں جا کے ہم میں سے ہر شخص محسوس کرتا ہوگا کہ وہ کیفیت نہیں ہے. دل چاہتا ہے مگر وہ تڑپ نہیں رہی، وہ رغبت نہیں رہی، وہ محنت کا ذوق نہیں رہا. یہ سب کیا ہے؟ یہ پورا کا پورا ماحول ہماری اجتماعی حیات کا امت کی سطح پر مادیت کی لپیٹ میں چلا گیا ہے. مغربی مادیت نے اور لادینیت نے ظاہری اور باطنی طور پہ اتنی یلغاریں کی ہیں اور اتنی تیزی سے یلغار ہوئی ہے کہ ماحول حیات میں تبدیلی آ رہی ہے، مزاج حیات میں تبدیلی آ رہی ہے. اور یہ تبدیلی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، اگر ہم اپنی اور اپنی اولادوں کے لیے اس ایمان اور ان دینی کیفیات اور دین کی غیرت اور دین کے عمل کے بچاؤ کے لیے ہم نے غیر معمولی محنت نہ کی تو جو لبنان میں مسلمانوں کی نسلوں کے ساتھ ہو چکا ہے، ہم کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں. تو اگلے چند سالوں میں پاکستان بھی لبنان کا نقشہ پیش کر سکتا ہے، مصر کا نقشہ پیش کر سکتا ہے. یعنی جو تیز رفتاری کے ساتھ مادیت کی یلغار، فحاشی اور عریانی کی یلغار، مغربی ثقافت کی یلغار، لادینیت کی یلغار، بے حمیتی کی یلغار ہر طرف سے ایک سیلاب کی طرح آ رہی ہے، وہ جس تیز رفتاری سے اس نے اثرات مترتب کیے ہیں ان لوگوں پر جن کی زندگیاں دین اور ایمان کے ماحول میں بیتی تھی، جن کے والدین کی تہجدیں قضا نہیں ہوتی تھی، جنہوں نے ان والدین کی گود میں پرورش پائی ہے جن کی تہجد نہیں چھوٹتی تھی، جو اللہ والے لوگ تھے، جن کے گھروں میں ان کی بوڑھی مائیں یا باپ اگر زندہ ہیں تو کوئی دن آج بھی تلاوت قرآن سے جن کا گھر خالی نہیں جاتا تھا، جو ان گودوں میں اور اس ماحول میں پرورش پا کے جوان ہوئے اور جن کی زندگیوں میں خود دین اور ایمان کی غیرت کچھ نہ کچھ تعلق عمل چلا آ رہا تھا، ان کی زندگیوں میں دیکھتے دیکھتے چند سالوں کے اندر ایک طویل بہت بڑا زوال آ گیا ہے، چونکہ اس کو تحفظ دینے پر محنت چھوڑ دی. تو جب ان زندگیوں میں زوال آ رہا ہے تو اندازہ کریں وہ بچے جو ہماری نسلیں ہوں گی جنہوں نے دین اور ایمان کا اور روحانیت کا وہ نقشہ بھی نہیں دیکھا جو ہم نے اپنے بزرگوں میں دیکھا تھا، جب وہ جوان ہوں گے تو آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، عالم ان کا کیا ہوگا. اور اس کے بعد جو ان کی اولادیں ہوں گی جس کے آپ اور ہم دادا ہوں گے، آپ اندازہ کر لیں کہ کیا نقشہ ہوگا. یہ دنیا کے کسی بھی
اس مغربی خطے سے ایک بھیانک تصویر ہے، مختلف نہیں ہوگا، اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، صرف خود ہی دوزخ سے نہ بچو، صرف خود ہی دوزخ سے نہ بچو، اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں اور نسلوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ، ان سے بھی، ان کی نسبت بھی ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم ذمہ دار ہوں گے۔ بس یہ ایک فکر ہے، عشق و محبت کی باتیں بھی کر لیں، عمل کی باتیں بھی کر لیں، اور پیغام کی یہ بات کی کہ ہمیں فکر کرنا چاہیے، کم سے کم ہم اپنی زندگیوں میں اس فکر سے غافل نہ ہوں، ہم اپنا فرض ادا کر جائیں، اللہ پاک پھر ہماری اولادوں اور اگلی نسلوں کو بھی توفیق دے گا وہ بھی اس فرض کو کنٹینیو کرے۔ یعنی ہر گھر، اب کسی جگہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو تباہی کے لیے، وہ سارا کچھ دنیا میں جو تباہی ہوتی تھی وہ سمٹ کے گھر کے اندر آ گیا، تو جہاں اتنا کچھ ہو گیا ہے آپ اندازہ کریں، اب اس کے دفاع کے لیے ہمیں محنت کتنی غیر معمولی کرنا ہوگی، اس سے زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ بس یہ فکر ہے، اللہ پاک ہم سب کو یہ فکر دے اور اس کے سوچنے اور اس کے بارے میں عملاً کچھ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔